باب فضل من استبرأ لدینہ، یہ باب اس شخص کی فضیلت میں ہے جس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زکریا نے، انہوں نے عامر الشعبی سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہیں ظاہر ہیں اور حرام بھی واضح اور ظاہر ہیں، وبینہما مشتبہات، حلال و حرام کے درمیان مشتبہات ہیں۔ کیا ہیں؟ مشتبہات ہیں، یعنی جن چیزوں کے جن کاموں کے حلال و حرام ہونے میں شبہ ہے، لا يعلمها كثير من الناس، جن کو نہیں جانتے بہت سارے لوگوں میں سے، علماء مجتہدین جن کے احکام کو جانتے ہیں لیکن عوام الناس نہیں جانتے، اس لیے فرمایا كثير من الناس، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو جو نہیں جانتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، پر جو شخص بچا مشبہات سے جن میں شبہ ہو حلال و حرام ہونے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ان کاموں سے جو شخص بچا استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے محفوظ کر لیا اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بھی، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص واقع ہوا شبہات میں، کراع یرعى حول الحمى، وہ ایسا ہے جیسا کہ چرواہا چراگاہ کے ارد گرد، یوشک ان یواقعہ، وہ شخص جو چراتا ہے جانوروں کو چراگاہ کے ارد گرد، وہ شخص جو چراتا ہے جانوروں کو چراگاہ کے ارد گرد، قریب ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے، وہ جانور اس میں داخل ہو جائیں۔ یعنی کسی شخص کی چراگاہ ہے، کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو مال مویشی کو اس چراگاہ کے ارد گرد لے پہنچا کر وہاں چراتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جانور کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس کی چراگاہ ہے، وہ تو گھاس دیکھ کے فصل دیکھ کے بھاگ کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اب جو اس کے ارد گرد چرائے گا جانوروں کو، تو یہ خطرہ ہے کہ وہ جانور اس میں داخل ہو جائے اور وہاں دوسرے کے حق میں منہ مارے۔ تو اب یہ غلطی کس کی ہوگی؟ چرواہے کی ہوگی۔ یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشتبہات سے مشبہات سے بچنے کے لیے ایک بڑی اعلیٰ مثال ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا الا وان لکل ملک حما، خبردار بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، یعنی اس کے حدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی چراگاہ ہوتی ہے، اس کی حدیں ہوتی ہیں۔ الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ،
خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کی چراگاہ، اس کے احکام کے حدود، فی ارضہ محارمہ، اس کی زمین میں محارم ہیں، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، گویا کہ وہ حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہیں۔ الا وان فی الجسد مدغۃ، خبردار بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو، ٹھیک ہو، صحیح ہو تو سالم ہوگا، صحیح ہوگا پورا جسم۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہوگا تو پورا جسم خراب ہوگا۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ یہاں دل کا ذکر اس لیے فرمایا کہ دل پورے جسم کا مرکز ہوتا ہے، پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ ہر اچھائی، ہر نیکی کو پہلے دل قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اعضاء اس پر اپنا کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر برائی کو بھی پہلے دل قبول کرتا ہے، پھر اعضاء اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اب جب دل ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، جب دل خراب ہوگا تو پورا جسم خراب ہوگا، دل بیمار ہوگا تو پورا جسم بیمار ہوگا، دل تندرست ہوگا تو پورا جسم تندرست ہوگا۔ اسی طرح دل میں گناہ کی بیماری آلودگی ہوگی تو پورا جسم آلودہ اور بیمار ہوگا، دل فاسد اور فاسق خیالات میں مبتلا ہوگا تو پورا جسم فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، دل میں بدعقیدگی ہوگی تو جسم سے بھی، اعضاء سے بھی وہی بدعقیدگی والے کام ہوں گے، اور دل میں اگر کامل ایمان ہوگا، تقوی کی دولت ہوگی تو اعضاء سے بھی وہی کام ہوں گے جو دل کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، وہ خراب ہوگا تو پورا جسم خراب ہوگا، اور پھر فرمایا خبردار وہ دل ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام تزکیہ قلبی پر زیادہ زور دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، شرعی احکام و اعمال کی بجا آوری کے ساتھ اور ذکر و فکر کے ساتھ دلوں کی صفائی ضروری ہے۔ اگر دل کے اندر میل ہو تو اوپر سے کچھ بھی کرو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تزکیہ قلبی ہر چیز کے لیے ضروری ہے، ہر عمل کی قبولیت کے لیے، ہر نیکی کی قبولیت کے لیے تزکیہ قلبی ضروری ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی عظمت والی اور بڑی عظیم ہے۔ حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح مسلم، آپ نے دیگر ائمہ محدثین نے، شارحین نے اس حدیث کی شرح میں بہت کچھ فرمایا ہے، اور حضرت علامہ عسقلانی نے فتح الباری میں، اور دیگر شارحین نے، اور اب میرے ہاتھ میں یہ ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد العینی رحمہ اللہ تعالی، احناف محدثین اور فقہاء میں سے شارح بخاری ہیں۔ آپ نے بھی بہت کچھ فرمایا ہے، تو علامہ نووی نے بھی فرمایا اور یہی آپ بھی فرماتے ہیں، اجمع العلماء علی عزم موقع ھذا الحدیث، یعنی یہ حدیث بڑی عظیم موقع پر واقع ہے، بڑی عظیم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ وَأَنَّهُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِسْلَام، اور یہ ان احادیث میں سے ایک ہے جن پر مدار اسلام ہے، جن احادیث پر اسلام کا دار و مدار ہے، ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ اور ایک جماعت نے فرمایا ہوا ثلث الاسلام، ہوا ثلث الاسلام، یہ تہائی اسلام ہے، یہ حدیث تہائی اسلام ہے۔ اور اس حدیث پر اور 3 اور احادیث ہیں، 4 احادیث مبارکہ ہیں کہ جن پر اسلام کا مدار ہے۔ وہ کون سی حدیثیں ہیں؟
ایک حدیث جو آپ نے ابتدا میں پڑھی ہے انما الاعمال بالنیہ، ٹھیک ہے، ایک وہ حدیث، اور دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اور تیسری حدیث یہ والی ہے۔ چوتھی حدیث حضرت ابو داود نے، امام ابو داود نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بھی ان احادیث میں ہے جن پر مدار اسلام ہے۔ وہ حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ گویا کہ ان احادیث مبارکہ میں دین کے، ایمان کے، اسلام کے تمام تر احکام کا بیان موجود ہے، اور جو ان احادیث مبارکہ کو اپنائے، ان پر عمل کرے، تو گویا کہ اس نے پورے دین کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔